السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین اردو میں ہم پڑھیں ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کے جو آگے فوائد نکالے گئے ہیں وہ حافظ صلاح الدین یوسف نے نکالے ہیں۔ تو جلد اول میں ہم آج باب نمبر 3 پڑھیں گے جو کہ صبر کا بیان ہے، باب الصبری، صبر کا بیان۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ریاض الصالحین میں موضوع سے متعلق آیات پہلے آتی ہیں اور اس کے بعد صحیحین کی احادیث یعنی بخاری اور مسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس باب کی پہلی آیت ہے قول اللہ تعالیٰ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی صبر ہے کسی بھی ناموافق ناپسندیدہ حالت پر خود کو تھام لینا، اور ڈٹے جمے رہنا مطلب کہ استقامت دکھانا، پابندی دکھانا، جو کام آپ کر رہے ہو اس کو مستقل بنیادوں پر کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ جنگ میں آپ دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو عام زندگی میں آپ کیسے بیان کریں گے کہ جس عمل کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر استقامت اختیار کرنا۔ پھر فرمایا وقال تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت کا بیان بھی ہے، اور فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں تم پر مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، تم مختلف طرح کی چیزوں سے آزمائے جاتے ہو۔ مثلاً کبھی انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس سے امن چھین لیا جاتا ہے، کبھی وہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد جو کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں وہ اس سے لے لی جاتی ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا پھر مال میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نقصان کوئی ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتے ہیں مال۔ اسی طرح جانوں کی کمی، یعنی تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ والثمرات، اور اسی طرح سے جو زمین سے پیداوار اگتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے زمین میں کوئی باغ اگایا ہے، کوئی کھیت لگایا ہے، تو وہ اس سے ایک سرٹن فائدہ اٹھانے کا حریص ہوتا ہے، یا اس کو اتنی امید ہوتی ہے، لیکن کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ناموافق ہوتی ہیں، ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب آزمائشی کی قسمیں ہیں کہ ہم ضرور آزمائے جاتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے ساتھ۔ اور ایون یہ کہ اگر ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو خوف کس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نعمتوں کے چلے جانے کا خوف، کسی مصیبت کے آنے کا خوف، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے چلے جانے کا خوف، مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کو بڑے پیمانے پر اگر دیکھا جائے کہ امن کی بجائے جنگ کی حالت میں تو ہر وقت آپ خوف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بھوک کا خوف، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بھوک کا خوف، اس کا مشاہدہ ہمیں بغیر جنگ کے کرایا گیا، سبحان اللہ۔ کووڈ میں کس طرح سے ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ لوگ یعنی اس قدر وہ پینک ہو رہے تھے کہ کیا مارکیٹوں سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے، کیا ہم مارکیٹ جا کر اپنی ضرورت کی اشیاء نہیں لے سکیں گے، اور اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مالوں، جانوں اور ثمرات کی کمی سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ ان تمام دنیاوی آفات اور مصائب اور نقصانات کو انسان قضائے الہی سمجھ کر برداشت کر لے، یہی دراصل صبر ہے، اپنے آپ کو روکے رکھے، جزا فضا نہ کرے۔ کوئی فوت ہو گیا اس پر جزا فضا نہ کرے، نوحہ اور ماتم نہ کرے۔ اور دیکھیں یہ جو تقدیر پر ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، تو جب یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، مثال کے طور پر نبلونکم بشیء من الخوف، خوف ہوتا ہے، جو ہوتی ہے، اموال، جانوں یا ثمرات کا نقص یعنی کمی ہوتی ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نقصانات کو قضاء الہی سمجھ کر برداشت کر لینا،
زبان سے ایسی بات ہی نہ نکالنا جس میں اللہ کی ناراضی کا پہلو ہو، اسی کو تسلیم اور رضا بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقال تعالیٰ، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، بے شک صبر کرنے والوں کا ان کا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے جہاد کی بات ہو رہی تھی، تو جہاد کی مشقتوں تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، راہ فرار اختیار نہ کرنا، اسی طرح عام حالات میں کسی نیکی کے عمل کو اختیار کیے رکھنا، لوگوں کی باتوں کے باوجود اپنے عمل پر استقامت ظاہر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صبر ہی ہے۔ تو یہ صبر کرنے والے اس بات کی امید رکھیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں پتہ کہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے کس دلی کیفیت سے، کس جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے نا بعض اوقات تو آپ روٹین میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، یا اپنا ایون یہ کہ اپنا کوئی بھی سبق ہی یاد کر رہے ہیں۔ تو روٹین میں جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ پر بوجھ نہیں بن رہے ہوتے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے، کسی کا کچھ کہنا آپ برا مناتے ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی طعنہ دے جاتا ہے یا کسی بھی حوالے سے، اب آپ اس وقت اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو وہ کام کرتے ہوئے یا اسی طرح کسی عمل کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اور لوگ اس پر آپ کو باتیں کر گئے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اختیار کیے رکھا ہے، آپ نے اس پر استقامت ظاہر کی ہے، تو ہوا کیا کہ اب اس عمل پر آپ کی محنت زیادہ لگ رہی ہے نا، کیونکہ آپ ایک جذباتی دلی کیفیت سے بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں، یہ آپ پر بوجھ بن رہا ہے یہ کام۔ اور عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ بھی اس کام کو کر رہے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں تو ہیں۔ تو انسانوں کو ان کے صبر کا، یعنی وہ کام جو صبر کے ساتھ کیے جاتے ہیں نا، وہ کسی کی نظر میں تو نہیں ہوتے۔ صبر کہاں ہے؟ دلی کیفیت کا ہی نام ہے نا، کہ ہم خود کو تھام لیتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ صبر کرنے والے اللہ کے ہاں اپنا اجر پورا پورا پائیں گے۔ پھر فرمایا وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 ہے، البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کیا اور معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس بعض اوقات ہم صبر تو کر جاتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کو بعض اوقات کچھ سنانے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اب یہاں پر۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ کسی عمل پر صبر کیا، مثلا کسی نے آپ کے کسی چیز کا نقصان کر دیا، کسی نے آپ کا برتن توڑ دیا، اب آپ نے نہ صرف برتن کے ٹوٹنے کے پر صبر کیا بلکہ توڑنے والے کو معاف کر دیا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بلا شبہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، عموماً عام لوگوں سے ہو نہیں پاتا۔ یعنی صبر تو ہم کر دیتے ہیں نقصان پر، لیکن جس نے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو چپ کر جاتے ہیں لیکن دل میں گرج رکھ لیتے ہیں اور وہ باہر آ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کے صبر کرنے والوں میں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا وقال تعالیٰ استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ بتا بھی دیا گیا کہ جب ناموافق حالات پیش آئیں تو کیا کرنا ہے۔ کوئی آپ کو بات پسند نہیں آئی، کسی نے آپ کو طعنہ دے دیا ہے، اب آپ کیا کریں؟ صبر، خود کو تھام لیں۔ ابھی کیا بتایا تھا کہ ناموافق حالات پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، خود کو تھام لینا، یہ صبر ہے۔ صبر کے ذریعے مدد لیں اور نماز کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا ہے کہ یعنی وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نماز کا وقت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو 2 نفل رکعت ادا کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی تھیں، استقامت مشکل ہو رہی تھی، جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے سارا رونا اللہ کے سامنے رو لیا نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 رویے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی مصیبت پر جزا فضا کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، یا لوگوں کے آگے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اور ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بری بات کے جواب میں بجائے اس سے لڑنے بھڑنے کے، یا یہ کہ کسی کو فون کر کے اپنی ٹینشن نکالنے کے،
وہ چلا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر کرتا ہے، خود کو تھام لیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے عمل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کا دماغ زیادہ تیزی سے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر انسان صبر نہ کرے اور غصے میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دماغ تو معاف ہو جاتا ہے اور انسان پھر جذباتی کیفیت میں کوئی بھی فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کے ساتھ خود کو تھامیں، مدد مانگے صبر کے ساتھ، اور نماز کی طرف جائیں، یعنی اللہ سے مدد طلب کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کو ضرور آتے ہیں۔ پھر فرمایا وقال تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، سورہ محمد کی آیت ہے 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آزمائشوں سے گزارا جائے گا، یہ آزمائشیں تو تم پر آئیں گی تاکہ ہم جان لیں، اللہ تعالیٰ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ فرقہ بن گیا جو کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں باتیں تب آتی ہیں جب عمل وقوع پذیر ہو جاتا ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کی دوسری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مستقبل نہیں ہے، کوئی ماضی حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوقات کی تقدیر سے 50,000 سال پہلے ہی، مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی تقدیر لکھ دی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ فرماتے ہیں نا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے اور صبر کرنے والے کون سے، تو یعنی کہ یہ بات انسانوں کے سامنے آ جائے، مسلمانوں پر واضح ہو جائے جب، اور ہوتا بھی یہی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے نا، وہ کسی بھی بچے کی پورا سال اس کو دیکھنے کے بعد وہ فائنل ایگزام لینے سے پہلے ہی بتا سکتا ہے کہ میری کلاس میں سے کتنے بچے 80% لیں گے، کتنے 70 پہ رہ جائیں گے اور کتنے جو ہیں فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا، جو خالق ہے اس کا علم اس پر بھی محیط نہ ہو کہ وہ جانتا ہو کہ میرا بندہ کیسا عمل کرے گا، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے پتہ ہونے کے باوجود پرنسپل پورا امتحانی نظام قائم کرتا ہے، باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں، ان پیپرز کی چیکنگ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ طالب علم کے سامنے آ جائے، طالب علم کل کو یہ کہنے والا نہ بنے نہیں نہیں مجھے اگر ایگزام دینے کا موقع دیا جاتا تو میں بڑا اچھا پرفارم کرتا، بھئی کرو پرفارم، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ایگزام تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ کون ہے جہاد کرنے والا، کون ہے صبر کرنے والا، اور ہوتا ہے نا ایسے ہی، ہم بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اتباع رسول کے، لیکن جب معاملہ کوئی چھوٹا بڑا سامنے آتا ہے تو کیسے میں تو کہتی ہوں ہماری گھگی بن جاتی ہے نا کہ کیسے اب ہم اس پر عمل کریں، کیسے لوگوں کے سامنے تن کے کھڑے ہو جائیں۔ تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان پر یہ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی آزمائش ہو۔ پھر فرمایا وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبِيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ معروفہ، اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت زیادہ اور معروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو آزمائشیں آئیں، جن لذتوں اور دنیاوی مفادات کی قربانی دینی پڑے، جو ملامتیں سننی پڑیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ بلکہ سب کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین جزا دینے والے ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا کہ انسان اپنے آخرت کے گھر کی طرف نظر رکھے، اللہ کی رضا کی طرف نظر رکھے، تو یہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز استقامت ہے نا، دین میں استقامت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ اور اسی حوالے سے ایک حدیث آج پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 25 ہے، وعن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمانی، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، والحمد للہ تملا المیزان، اور الحمدللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے، وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملان، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، ما بین السماواتی والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا بھر دیتا ہے، والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، والصبر ضیاء، جی، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے،
والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن تیرے لیے حجت یعنی دلیل ہے، یعنی اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارا مددگار ہوگا، او علیک یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے، یعنی تیرے خلاف گواہی دے گا کہ تو پڑھتا تو تھا مجھے لیکن میرے یعنی کہ اس پہ حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا۔ کل ناسی یغدو، ہر شخص، ہر لوگوں میں سے ہر کوئی صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، فباعین نفسہ، تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یعنی اس کی تجارت کرتا ہے، فموتقوہا، تو یا تو اس کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے، او موبقوہا، یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ رواہ مسلم، مسلم میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی جو ہے ہاف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور شطر دراصل عربی میں ایک بڑے حصے کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نصف ایمان کر دیتے ہیں، یعنی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہر طرح کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور اس کے بعد فرمایا شطر الایمان، ایمان کا یعنی یہ حصہ ہے، اور یہاں پر بعض کے نزدیک ایمان سے مراد نماز ہے، اور نماز کے لیے ہم جانتے ہیں طہارت بہت ضروری ہے، تو اسی لیے اسے آدھی نماز بھی کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا والحمد للہ تملا المیزان، کہ روز قیامت جو میزان بھرا جائے گا اور سب کا وزن تولے جائیں گے، تو اچھے برے اعمال کا جو وزن ہوگا ان اعمال خیر میں ذکر الہی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں اس کے لیے نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی کوشش سے انسان ڈھیروں نیکیاں اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈھیروں نیکیاں انسان کے کس وقت کام آئیں گی، جب ایک نیکی کی کمی یا زیادتی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر الہی کی فضیلت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا او تملاؤ، یہاں یہ سبحان اللہ والحمد للہ تملان، سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا دونوں ہی کیا ہیں، میزان عمل کو بھرنے والے ہیں۔ او تملاؤ ما بین السماوات والارض، یہاں یہ کہ آسمانوں و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھرنے والے ہیں، اور میزان عمل کا کیا ہی کہنا کہ یہ زمین و آسمان تک کو تول دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے، کچھ بھی نہیں، کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے برابر جو بھی کوئی نیکیاں کر کے لائے، اور ذکر الہی کی فضیلت، تو میزان اس قابل ہے کہ ہر چیز کو تول دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد فرمایا والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، نماز کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ ایسی روشنی ہے کہ جس سے مسلمان کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز صرف 24 گھنٹے میں 5 اوقات میں کچھ خاص ریچول ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز آپ کی ساری زندگی پر محیط ہے۔ جس کی نماز صحیح ہوگی نا، اس کی سمجھو زندگی ٹھیک ہوگی، اور جو نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا نا، سمجھو اس کے معاملات آسان ہو گئے آخرت میں، کیونکہ نماز ایسی روشنی ہے جس سے زندگی گزارنے کے طریقے کی سمجھ آتی ہے، یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک نماز پڑھ کر اگر ہم کسی غلط کام کی طرف جانے لگتے ہیں تو یہ خیال ہمیں روک دیتا ہے کہ بھئی مجھے اب دوبارہ نماز ادا کرنی ہے، مجھے پھر سے رب کے سامنے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز بے حیائی منکر کاموں سے روکنے والی ہے۔ پھر فرمایا وصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے برہان ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، ٹھیک ہے، ایک مومن کے صدق اور اخلاص کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا وصبر ضیاء، اور صبر کی فضیلت کیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، روشنی ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس سے انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اور پھر انسان کے قدم جم جاتے ہیں اپنی جگہ پر نا، کہ جس بات کو میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اختیار کیا میں اس پر جمع رہوں۔ پھر فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن کریم انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاکت کا بھی، اس پر عمل کرنے میں نجات ہے، اور اگر انسان اس سے اعراض برتے تو یہ انسان ہی کے لیے ہلاکت ہے۔ اور روزانہ انسان اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کل ناسی یغدو، نکلتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں، تو یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ فبائی نفسہ فموتقوہا وموبقوہا، کہ ہر کوئی اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، کوئی غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، کوئی اچھے کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اچھے کاموں میں پڑنے والا دراصل اپنے نفس کا سودا کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لے،
اور برے کاموں کو کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے تباہی کو اپنا مقدر بنا رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو انسان پر کیا لازم ہے کہ اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اسے عمل میں لگائے رکھے، عمل بھی عمل صالح، ٹھیک ہے، ورنہ برے عملوں کا تو ارتکاب تباہی کا ہی باعث ہے۔ اور یعنی آج اس بات پر ہی اس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو یعنی ایک کہ لمحے لمحے کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، ایک تجارت کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بے کر لیں، ایک تجارت کر لیں کہ جس میں اپنے جان مال سب کچھ اللہ کے ہاں بیچ دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑیں، اس کو عمل میں لگائے رکھیں، ہر طرح کی سستی غفلت سے باہر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔